السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفیں توصیفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، سلف کا رمضان اور ہمارا رمضان، اس عنوان کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تاکہ لوگ اس سے ہدایت پائیں، تاکہ لوگ گمراہیوں سے باہر نکل سکیں، تاکہ لوگ سیدھی راہ کو اختیار کر سکیں، جنت میں جانے کے راستے کو آسان کر سکیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہر دور میں اہل ایمان کے لیے روحانی انقلاب کا مہینہ رہا ہے، مگر جب ہم بات سلف صالحین کی کرتے ہیں، اور ایک چیز یہاں یہ یاد رکھیں، سلف صالحین سے مراد سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد پھر محدثین، ائمہ وغیرہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو سلف صالحین کی جب بات آتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا رمضان، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رمضان عبادات سے، اخلاص سے، مجاہد نفس سے، اور ان کا رمضان ہر اعتبار سے ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اسی سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے سلف رمضان المبارک کو کیسے گزارا کرتے تھے اور ہم رمضان المبارک کو کیسے گزارا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے قرآن مجید سنایا کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان۔ ویسے تو سال کے 11 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام کرنے والے ہوتے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں اور بھی بہت زیادہ جو ہے بڑھ جایا کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے
اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے یعنی قرآن سنایا کرتے۔ محترم سامعین، سلف صالحین کے اندر سلف کا رمضان اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سلف کے اندر سب سے پہلی شخصیت اس روئے زمین کے اوپر انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد سب سے بابرکت، سب سے مقدس اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، عام دنوں میں بھی وہ ہمیشہ سخی ہوا کرتے، وہ عام دنوں میں بھی ہمیشہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ خصوصیت کے ساتھ غربا اور مساکین کی خبرگیری کیا کرتے۔ خصوصیت کے ساتھ وہ رمضان کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کثرت سے کیا کرتے۔ وہ رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے، ان کے جو ہے مسائل کو حل کیا کرتے۔ محترم سامعین، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اور اس سے وہی بچایا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ یعنی یہ آیت اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل فرمائی کہ جو کچھ مال اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس مال کو اسی لیے بچا کر کے رکھتے ہیں، اور یہاں پر بچانے سے مراد دنیا کا بچانا نہیں بلکہ آخرت کے لیے بچانا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ یہی چیز ہے کہ وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور وہ اپنا مال پاکیزگی کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ محترم سامعین، اگر سلف کی بات کریں، سلف صالحین میں دوسری جو سب سے مقدس ہستی یا دوسرا جس کا مقام اور مرتبہ آتا ہے وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اور یہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے، کثرت سے قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں مختلف اوقات میں قیام اللیل جو ہے قیام اللیل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تقریباً تمام کے تمام صحابہ نے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق دیکھ کر کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات کو جو ہے امامت نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہوا، مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ تمہارے اس ذوق کو دیکھ کر کے، تمہارے اس شوق کو دیکھ کر کے کہیں اللہ رب العالمین تم پر اس نماز کو بھی فرض نہ کر دے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں، اور پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے، اس قیام اللیل کو جو ہے پڑھا کرتے۔ تو پھر یہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کیا کر رہے ہیں،
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور محترم سامعین، ایک بات یہ یاد رکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 11 رکعت نماز تراویح خود بھی پڑھی، اور جو صحابہ کو آپ نے جمع کیا اور تراویح پڑھانے کا حکم دیا وہ 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جھوٹ کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح کا حکم دیا اور 20 رکعت نماز تراویح کا سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ محترم سامعین، سلف صالحین کے اندر سلف صالحین کا رمضان اگر ہمیں دیکھنا ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، یہ ذو النورین تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو النورین کا بھی لقب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کا بھی انہیں لقب دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، جب رمضان المبارک ان کی زندگیوں میں آتا تو یہ پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، یہ پوری رات قیام کیا کرتے، اور اس پوری رات میں یہ قرآن مجید کو مکمل طور پر پڑھا کرتے۔ اور رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں صرف قرآن مجید کے ارد گرد ہی گھوما کرتا، یعنی یہ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ محترم سامعین، سلف صالحین کے رمضان کی بات اگر آتی ہے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں آپ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عبادات میں خشوع اور خضوع ہوا کرتا۔ رمضان کی راتوں میں قیام کو وہ طویل کیا کرتے، طویل قیام کیا کرتے، اور اتنا لمبا قیام کرتے، جب قیام کرتے تو اس قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، اور اس قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا خشوع ہوتا، اتنا خضوع ہوتا، اتنا خوف اللہ رب العالمین کا ہوتا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو عذاب والی آیتوں کو نازل کیا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں جو ذکر کیا، جنت کے نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا، جب ان کو وہ پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے، اور اتنا ہی نہیں کہ ان آنسوؤں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ محترم سامعین، رمضان ان کی زندگی میں محاسبہ نفس کے لیے آیا کرتا تھا، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے رمضان کو گزارا کرتے۔ محترم سامعین، سلف صالحین کے رمضان کی بات جب آتی ہے، سلف صالحین کے رمضان کو جب دیکھنا پڑتا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں آپ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ رمضان کے مہینے میں قیام کا اہتمام کرتے اور حدیث کا اہتمام کرتے، حدیث کی تعلیم وہ دیتے، اور پھر وہ کہا کرتے تھے الصیام جنہ، یہ رمضان برائیوں سے ڈھال ہے، یہ رمضان گناہوں سے ڈھال ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسانوں کو، مسلمانوں کو گناہوں سے اپنے آپ سے بچا لینا چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا چاہیے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت میں اور احادیث نبویہ کی تعلیم میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا چاہیے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہوا کرتا، ان کا رمضان اس طریقے سے گزرا کرتا۔ محترم سامعین، سلف صالحین کے رمضان کی جب بات آتی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں آپ،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی خشوع والی تلاوت کیا کرتے کہ آپ رمضان کے مہینے میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تو بڑی رقت آمیز آواز میں، بڑی رقت انگیز جو ہے انداز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، قرآن کو پڑھا کرتے تو زار و قطار جو ہے رویا کرتے، قرآن مجید پر غور و فکر کیا کرتے، قرآن مجید پر تدبر کیا کرتے، قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے، اور قرآن مجید ان کے دل میں اس قدر اتر جایا کرتا، اس قدر ان پر قرآن مجید کا اثر ہوا کرتا کہ وہ صرف زبان پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر ان کی زندگی پر ہوا کرتا، ان کے جسم پر بھی اس قرآن مجید کا اثر ہوا کرتا، اور جب قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے تو اس تلاوت سے نہ صرف ان کی روح بلکہ ان کا جسم بھی جو ہے لرز جایا کرتا۔ محترم سامعین، یہ ہمارے سلف کا رمضان تھا، کیسے وہ جو ہے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ، وہ جب سلف صالحین کے رمضان کی بات آتی تو ان کی عبادات کا بھی مشاہدہ کریں، وہ ہمیشہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ ہمیشہ علم اور عبادات کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ قرآن مجید کے جو ہے درس دیا کرتے، اور دن میں وہ روزے رکھا کرتے اور رات میں قیام کا اہتمام کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی مرتبہ اپنی زندگی میں رمضان کو پایا، ہر رمضان ان کا یہی جو ہے معمول رہا کہ وہ قرآن مجید کا جو ہے درس دیا کرتے، وہ قرآن مجید کو خود بھی پڑھا کرتے، لوگوں کو بھی قرآن مجید کے بارے میں بتایا کرتے، دن میں روزوں کا اہتمام کرتے اور رات میں جو ہے قیام کا اہتمام کرتے، اور اس قیام کے اندر بھی لمبی لمبی جو ہے قرات کیا کرتے، اس قیام کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو جو ہے پڑھا کرتے۔ جبکہ آپ دیکھیں وہ نوجوان صحابی تھے مگر انہوں نے اپنی زندگی میں رمضان کو تعلیم اور عبادت کا جو ہے مسکن بنایا ہوا تھا۔ محترم سامعین، سلف صالحین کی جب بات آتی ہے، سلف صالحین کے رمضان کی جب بات آتی ہے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذر واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کو باندھ لیتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود بھی جو ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت کے لیے تیار کر دیتے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے اعتکاف بیٹھا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المؤمنین بھی اعتکاف کیا کرتی۔ امہات المؤمنین بھی قرآن مجید کی تلاوت میں وہ مردوں سے پیچھے نہیں رہا کرتی، امہات المؤمنین بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ مردوں سے پیچھے رہنے کو پسند نہیں کرتی، بلکہ عبادات کے معاملے میں وہ بھی ہمیشہ آگے رہا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تو امہات المؤمنین بھی اعتکاف کیا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرتے، امہات المؤمنین بھی نمازوں کا اہتمام کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام کرتے، امہات المؤمنین بھی نوافل کا اہتمام کیا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھا کرتے، امہات المؤمنین بھی قرآن مجید کو پڑھا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات کرتے تو امہات المؤمنین بھی صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ محترم سامعین، یہ ہمارے سلف کا رمضان تھا، کیسے یہ اپنی زندگی میں رمضان کو گزارا کرتے، کیسے یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں رمضان المبارک کو گزارا کرتے تھے۔ محترم سامعین، ہم تمام کو چاہیے جب رمضان ہماری زندگی کے اندر آئے تو ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو سلف صالحین کی طرح اپنی زندگیوں کو گزاریں، اپنے آپ کو اس طریقے سے بنانے کی کوشش کریں جس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے۔ یہی سلف صالحین ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو پورا مہینہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ محترم سامعین، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ
قرآن مجید کی تلاوت میں اتنے جو ہے انہماک ہوتے، وہ اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیتے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، امام مالک رحمہ اللہ حدیث کی مجالس کو جو ہے موقوف کر دیا کرتے، حدیث کی مجالس کو چھوڑ دیا کرتے اور مکمل طور پر قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کان مالک اذا دخل رمضان فر من قراءة الحديث ومجالسة اہل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف۔ امام مالک جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کی قراءت اور اہل علم کی مجالس کو بھی وہ چھوڑ دیا کرتے، حدیث کی قراءت اور اہل علم کی مجالس کو بھی وہ چھوڑ دیا کرتے اور مصحف اٹھا کر کے، مصحف لے کر کے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں جو ہے مشغول ہو جایا کرتے۔ اور یہ ان سے جو ہے ان کی قرآن مجید سے محبت کا جو ہے خصوصی تعلق تھا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی ایسا تعلق قرآن سے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ جیسے ہمارے اسلاف قیام اللیل کیا کرتے تھے ویسے ہی ہم تمام بھی قیام اللیل جو ہے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ، جو احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، سلف کے بارے میں آتا ہے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لمبے لمبے جو ہے قیام کیا کرتے، بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے جب وہ قیام کے لیے کھڑے ہوتے، نماز عشاء کے بعد قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا قیام ہوتے ہوتے سحری کا وقت ہو جاتا اور سحری کا وقت کبھی ختم ہونے پہ آ جاتا لیکن ان کا قیام ختم نہیں ہوتا۔ اتنی لمبی لمبی وہ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے نمازیں پڑھا کرتے، اتنا لمبا لمبا وہ قیام کیا کرتے۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا کہ جب وہ جو ہے نمازیں پڑھنے کے لیے قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو قیام کرتے کرتے ان کے پیر جو ہے سج جایا کرتے، ان کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا، لیکن وہ جو ہے قیام کرنا نہیں چھوڑتے۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے جب وہ قیام کے لیے کھڑے ہوتے ان کے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی، وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ جو ہے جھٹکے کھانے لگتے ہیں، وہ جھوکے کھانے لگتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا کہ اب وہ جو ہے جھوکا کھا کر گر جائیں گے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عصا پکڑ کر کے، لکڑی کا سہارا لے کر کے یا دیوار کا سہارا لے کر کے وہ کھڑے ہو جاتے اور اپنے قیام کو جو ہے مکمل کرتے، اپنے قیام کو جاری رکھتے۔ محترم سامعین، دیکھیں آپ کیسے سلف صالحین کا رمضان ہوا کرتا کہ وہ پوری رات جو ہے اپنے عبادات میں رمضان المبارک کو گزارا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے اور پھر جو ہے وہ پوری رات جو ہے قیام کا اہتمام کرتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، بلکہ ان کے بارے میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں تقریباً 60 مرتبہ قرآن مجید کو دورہ کیا کرتے، 60 مرتبہ مکمل قرآن مجید کو جو ہے پڑھا کرتے، یعنی تقریباً روزانہ 2 مرتبہ وہ قرآن مجید کو جو ہے پڑھا کرتے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آپ بات لے لیجئے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کثرت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے۔ ویسے تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عام دنوں کے اندر بھی کثرت کے ساتھ جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا، رمضان المبارک کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ذوق عبادت اور بڑھ جاتا، شوق عبادت اور بڑھ جاتا اور وہ پوری رات جو ہے وہ قیام کیا کرتے اور وہ یہی کہا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے احتساب کے ساتھ جو ہے قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں سلف صالحین کے مطابق جو ہے اپنے رمضان کو بنانا چاہیے۔ سلف صالحین کے رمضان کو دیکھیں آپ،
وہ جو ہے کثرت سے سخاوت کیا کرتے، کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کبھی رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ دینے والے بن جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ جو ہے رمضان میں صدقہ دیا کرتے۔ محترم سامعین، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اکثر رمضان المبارک کے اندر اپنی زندگی میں صدقہ اور خیرات کیا کرتے، لوگوں کو جو ہے کثرت سے کھانا کھلایا کرتے، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو ہے خرچ کیا کرتے۔ محترم سامعین، یہ ہمارے سلف کا جو ہے رمضان ہوا کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے صدقہ اور خیرات کیا کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار میں ہمیشہ مسکینوں کو ترجیح دیا کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ مسکینوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر کوئی سائل آ جاتا، کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اسے اٹھا کر کے وہ اپنا حصہ بھی جو ہے عطا کر دیتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افطار کرتے تو مسکینوں کے ساتھ ہی افطار کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، یہ ہمارے سلف تھے، جب ان کی زندگیوں میں جو ہے رمضان آتا تو وہ اس طریقے سے روزے رکھا کرتے تھے، وہ اس طریقے سے قیام کیا کرتے تھے، وہ اس طریقے سے جو ہے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سلف کے زندگیوں میں آتا تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتے تھے، وہ روزے کو صرف بھوک اور پیاس نہیں سمجھتے تھے بلکہ زبان اور آنکھ اور دل کے روزے میں وہ اپنے گناہوں وہ اپنے جو ہے رمضان کو بدل دیا کرتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ اور جو ہے برے عمل کو نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر کے بھی جو شخص جھوٹ بولے، جو برے اعمال میں اپنے آپ کو ملوث کر کے رکھے، اللہ رب العالمین کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی جو ہے اللہ رب العالمین کو اس کی حاجت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے روزے میں بھی رہے، رمضان کو بھی پالے، جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے، برے کام کرنا بھی نہ چھوڑے، غیبت جو ہے کرنا بھی نہ چھوڑے، اسی طریقے سے حرام چیزوں میں ملوث رہنا بھی اگر نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ہمارے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محترم سامعین، حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ بہت ہی زیادہ رویا کرتے اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلایا کرتے۔ جب آخرت کی یاد آتی تو وہ کثرت سے جو ہے رویا کرتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا کرتے، اور وہ کہا کرتے کہ یہ جو ہے انما هو ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، جس نے آج بھلائی کی ہوئی ہے وہ اس کی فصل کو جو ہے کل پالے گا۔ ان کے نزدیک رمضان جو ہے آخرت کی تیاری کا مہینہ ہوا کرتا۔ محترم سامعین، یہی حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ الصیام لیس عن الطعام والشراب ولکنہ عن الکذب والباطل، رمضان جو ہے صرف اور صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ رمضان جو ہے جھوٹ اور باطل سے رک جانے کا نام ہے۔ محترم سامعین، یہ ہمارے سلف کا رمضان ہوا کرتا تھا، ہمارے سلف اس طریقے سے رمضان المبارک میں جو ہے عبادات کیا کرتے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کس طریقے سے عبادت کیا کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے رمضان المبارک میں عبادات کیا کرتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات رمضان میں کیسے ہوا کرتی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جو ہے نماز اور قیام کا اہتمام، نماز اور قرآن کا اہتمام کیا کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے عبادت کیا کرتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے قیام اور حدیث کا درس دیا کرتے، اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جو ہے خشوع کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے جو ہے آخری عشرے میں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام کیا کرتی۔ محترم سامعین، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کیسے اس رمضان میں اپنی زندگیوں کو گزارا کرتے، حسن بصری رحمہ اللہ کیسے جو ہے رمضان کو غنیمت جان کر کے آخرت کی تیاری کیا کرتے۔ محترم سامعین، یہ ہمارے اسلاف کا رمضان ہے۔ آج ہمارا رمضان دیکھیں آپ، ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے، رمضان
رمضان کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا تھا، لعلکم تتقون، تم جو تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، مگر ہماری زندگی میں تقوی دور دور تک جو ہے کہیں نظر نہیں آتا۔ سلف صالحین کے رمضان کو آپ دیکھیں، ان کی زندگیاں تقوی اور پرہیزگاری سے بھری ہوئی ہیں، ہماری زندگیاں تقوی اور پرہیزگاری سے جو ہے خالی ہیں۔ ہمارے سلف کو دیکھیں آپ، ان کی زندگی میں جب رمضان آتا وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ ہماری زندگیوں میں آج رمضان آتا ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت ہرگز نہیں کرتے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن انہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، انہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ اس سے بڑھ کر کے شرم کی اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس کی اپنی کتاب جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے وہ اسے جو پڑھنا نہیں آتا۔ محترم سامعین، سلف صالحین کا رمضان دیکھیں، وہ رات رات بھر قیام کیا کرتے۔ ہمارا رمضان آپ دیکھیں، ہم قیام سے بھاگتے ہیں، ہم قیام کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہاں پر جلدی جو ہے قیام ختم ہو جائے، کہاں پر جلدی جو ہے تراویح ختم ہو جائے، بلکہ ہم میں کے اکثر لوگ تو ایسے ہیں جو 3 دن جو ہے قیام کر لیے، اس کے بعد پورا رمضان جو ہے قیام کو چھوڑ دیا، جو 5 دن قیام کر لیے اس کا بعد جو ہے پورے قیام کو چھوڑ دیا۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو قیام کو چھوڑ کر کے رات رات بھر جو ہے شاپنگوں میں گزارتے ہیں، رات رات بھر روڈوں پر جو ہے گزارا کرتے ہیں، رات رات جو ہے پوری کھانے پینے میں جو ہے گزار دیا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے رمضان کو ضائع کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین، ہمارے سلف کے رمضان کو دیکھیں آپ، وہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کیسے وہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے۔ آج ہم جو ہے کیسے صدقہ اور خیرات کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو دیا جائے اور کس کو جو ہے نہیں دیا جائے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کو دینا چاہیے اور فلاں کو نہیں دینا چاہیے، فلاں نے مجھے سلام کیا تھا اس کی میں مدد کروں گا، فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا تھا میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ ہم اس طریقے سے جو ہے صدقہ اور خیرات کیا کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے ہمارے بارے میں غیبت کی تھی، اگر اس نے ہمارے بارے میں کچھ کہا ہوگا تو ہم اس کی جو ہے مدد نہیں کریں گے، اس نے ہمارے بارے میں اگر برا کہا ہوگا تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے۔ محترم سامعین، سلف کے بارے میں آتا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھا کرتے، جو مسکین ہے جو محتاج ہے وہ ہر ایک کی جو ہے مدد کیا کرتے، وہ ہر ایک کو جو ہے خیر کے کاموں میں جو ہے لگا دیا کرتے اور ان کی جو ہے مدد کیا کرتے۔ محترم سامعین، ہمارے رمضان کو اور سلف صالحین کے رمضان کو دیکھیں، وہ سلف صالحین جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے، وہ رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے اور رمضان میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے۔ محترم سامعین، آج ہم دیکھیں رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری زندگی سے گناہ ختم نہیں ہوتے۔ ہم رمضان میں بھی قرآن مجید کی تلاوت اتنا نہیں کرتے جتنا سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں۔ ہم رمضان میں جو ہے اللہ رب العالمین کو اتنا یاد نہیں کرتے جتنا جو ہے ہم نیوز چینلوں کو یا دوسرے جو ہے سیریلوں کو یا قصے کہانیوں کو جو ہے دیکھا کرتے ہیں، یا جو ہے کہانیوں کو ہم دیکھ دیکھ کر کے اپنے رمضان کو گزار دیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم جو ہے رمضان المبارک کو گناہوں میں جو ہے گزار دیا کر رہے ہیں۔ رمضان آنے کے بعد بھی نہ ہم سے سگریٹ چھوٹ رہا ہے، نہ جو ہے گٹکا ہم سے چھوٹ رہا ہے، نہ ہی جو ہے حرام چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، نہ حرام کاریاں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، نہ سود ہم سے چھوٹ رہا ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہم سے چھوٹ رہا ہے، نہ گالی گلوچ ہم سے چھوٹ رہا ہے، نہ ہی جو ہے کوئی اور برائیاں جو ہمارے اندر رمضان سے پہلے تھی وہ رمضان میں چھوٹ رہی ہیں۔ رمضان آنے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ جس طریقے سے سلف کے رمضان میں تبدیلیاں آ جایا کرتی، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیتے، لیکن افسوس ہماری زندگیوں میں رمضان آتا ہے لیکن ذرہ برابر بھی ہماری زندگیوں میں رمضان تبدیلی نہیں لاتا، ہم جو ہے ذرہ برابر بھی رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ محترم سامعین، ہم تمام کو چاہیے کہ سلف جس طریقے سے رمضان گزارا کرتے، جس طریقے سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، جس طریقے سے وہ قیام کا اہتمام کرتے، جس طریقے سے وہ جو ہے صدقہ اور خیرات کیا کرتے، جس طریقے سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے، ہم تمام کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی عبادات میں اپنے رمضان کو جو ہے گزارے، ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، ہم بھی جو ہے صدقہ اور خیرات دینے میں آگے آگے جو ہے بڑھ کر کے آئیں اور ہم بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے
فائدے مند ثابت ہوگا، اور اس رمضان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پھر ہماری جو ہے مغفرت بھی کر دے گا، اور ہم اگر اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، سدھار لیں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو بھی درست فرما دے گا۔ محترم سامعین، یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سلف کا رمضان اور ہمارے رمضان سے متعلق باتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سلف صالحین جیسا رمضان گزارنے والا بنائے۔ سلف صالحین جس طریقے سے رمضان میں عبادت کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی اسی طریقے سے عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔